Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we will know about the all detailed information about the property distribution in Islam. तरका तकसीम करने के तरतीबवार हुकूक यानी सीरियल वाइज स्टेप्स। मरने के बाद तरके के माल में इस तरतीब से हुकूक अदा किए जाएंगे। पॉइंट 1, सबसे पहले तरका यानी प्रॉपर्टी में से मैयत की तजहीज़ व तकफ़ीन, क़ब्र की जगह की ख़रीदारी, क़ब्र की खुदाई, तदफ़ीन की इजाज़त, क़ब्रिस्तान तक मैयत को पहुँचाने वगैरह के ख़र्च को अदा किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, इसके बाद जो माल बचा है उसमें से वो कर्ज़े अदा किए जाएंगे जो मैयत ने अपनी ज़िंदगी में लिए थे या मर्ज़ुल वफ़ात में अपनी ज़ाती ज़रूरत मसलन डॉक्टर या अस्पताल वगैरह में ख़र्च किए थे। इसके बाद जो माल बचा है उसके तिहाई यानी 1/3 हिस्से में से मैयत की वसीयत को पूरा किया जाएगा। अगर मरने से पहले मैयत ने कोई वसीयत की थी यानी अपना माल किसी को देने के लिए बोला था, उसमें मर्ज़ुल वफ़ात में ज़ाती ज़रूरत के अलावा लिए गए कर्ज़े, किसी के लिए माल का इकरार, ज़कात और सदक़तुल फ़ित्र वगैरह की वसीयत भी दाखिल है। पॉइंट नंबर 4, अब इसके बाद जो माल बचेगा वो कुरान और सुन्नत और इजमाए उम्मत की रोशनी में मैयत के मुस्तहिक वारिसों के दरमियान उनके हिस्सों के एतबार से तकसीम कर दिया जाएगा। मैयत के वारिसों में सबसे पहले ज़विल फ़रोज़ को उनका मुकर्रर हिस्सा दिया जाएगा। ज़विल फ़रोज़ को उनका हिस्सा देने के बाद मा बकिया माल उसबा के दरमियान हस्ब ज़ाब्ता तकसीम कर दिया जाएगा। अब इसमें आप 3 चीज़ें देखिए। जब 4th पॉइंट कहा गया तो इसमें कहा गया कि इसके बाद जो माल बचेगा वो कुरान सुन्नत इजमा उम्मत की रोशनी में मैयत के मुस्तहिक वारिसों के दरमियान उनके हिस्सों के एतबार से। तो हिस्से कैसे होंगे प्रॉपर्टी के, उसके लिए हम ये चीज़ देखेंगे कि प्रॉपर्टी के जो हिस्से होंगे वो इस तरह बटेंगे। निस्फ यानी आधा, रुबू यानी चौथाई, सुमन यानी 8वां, सुलुस यानी 1/3 और सुल्सान यानी 2/3, सुदुस यानी कि छठा। ये हिस्से हमारी प्रॉपर्टी के होंगे। अब कौन सा हिस्सा किसको मिलेगा ये हम आगे जानते हैं। उससे पहले 2 पॉइंट और जानने हैं। इसमें एक वर्ड आया है ज़विल फ़रोज़। ये ज़विल फ़रोज़ क्या होता है? दूसरा वर्ड आया है उसबा। ये उसबा क्या होता है? इन दोनों के बारे में जानते हैं। डेफिनेशन ऑफ ज़विल फ़रोज़ नाउ, शरीयत ने जिस शख्स के लिए हिस्सा मुकर्रर किया है उस वारिस को ज़विल फ़रोज़ कहते हैं, जैसे माँ बाप, शौहर बीवी, बेटी बहन वगैरह। उसबा मैयत के वो वारिस जिनका हिस्सा कुरान और हदीस में मुतय्यन नहीं किया गया। अगर मैयत का कोई ज़विल फ़रोज़ वारिस हो तो ज़विल फ़रोज़ को उनका हिस्सा देने के बाद माँ बकिया माल उसबा समेट लेता है, और अगर मैयत का कोई ज़विल फ़रोज़ वारिस ना हो तो सारा तरका उसबा को मिल जाता है। अब जब भी ये अल्फाज ज़विल फ़रोज़ और उसबा आएँ तो आप ध्यान कर लीजिएगा कि ज़विल फ़रोज़ कौन से रिलेशंस को कहा गया और उसबा कौन से रिलेशंस को। दूसरी चीज़ इसको ध्यान rखनी है कि प्रॉपर्टी के जो हिस्से मिलेंगे वो इस तरह मिलेंगे, किसी को आधा, किसी को चौथाई, किसी को 8वां। अब किसको कौन सा हिस्सा मिलेगा ये हम आगे जानते हैं। 12 ज़विल फ़रोज़। ज़विल फ़रोज़ यानी शरीयत में जिनके हिस्से मुकर्रर हैं वो कुल 12 हैं, जिनमें 4 मर्द और 8 औरतें हैं। 4 ज़विल फ़रोज़ मर्द कौन कौन से हैं? बाप, मैयत का वालिद, जद्द सही मैयत का दादा ऊपर तक यानी परदादा तरदादा, अखियाफ़ी भाई, माँ शरीक भाई और शौहर। ये 4 टाइप्स के मेल हैं जिनमें प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। ज़विल फ़रोज़ ये 8 टाइप की लेडीज़ हैं, बीवी, बेटी, पोती नीचे तक यानी परपोती वगैरह। हकीकी बहन, जिन बहन भाई के माँ और बाप एक हों। अलाती बहन, जिन बहन भाई का बाप एक हो और माँ अलग अलग हों। अक़ियाफ़ी बहन, जिन बहन भाई की माँ एक हो और बाप अलग अलग हों। माँ जद्दा सही। नोट करने वाली बात इसमें यह है कि माँ बाप से मुराद हकीकी माँ बाप हैं, यानी जिनसे मैयत मोरस पैदा हुआ है। सौतेले माँ बाप वारिस नहीं होते। मसला ये कि जद्द सही कौन है, जद्द फासिद कौन है, जद्दा सही कौन है? जिसकी मैयत की तरफ निस्बत करने में किसी औरत का वास्ता ना हो, जैसे दादा परदादा जो बाप के रिश्ते से हैं। जद्द फासिद जिसकी मैयत की तरफ निस्बत करने में किसी औरत का वास्ता हो, जैसे नाना परनाना। जद्दा सही जिसकी मैयत की तरफ निस्बत करने में जद्द फासिद का वास्ता ना हो, जैसे दादी, नानी या परदादी। अब ये जो पॉइंट वाइज हमने रिश्ते बताए ज़विल फ़रोज़ जिनका हिस्सा शरीयत में मुतय्यन किया गया है, और इधर बताया गया है कि शरीयत के हिस्से इस तरह से बटेंगे। अब ये जानना है कि ये हिस्से तिहाई, 2/3, आधा, छठा, 8वां हिस्सा कौन से ज़विल फ़रोज़ को कितना हिस्सा किस कंडीशन में मिलना है।
وارث مردوں کے احوال، جن میں فرسٹ پوائنٹ تھا باپ. باپ کی 3 کنڈیشن ہے. اب دیکھیے کہ کون سی کنڈیشن باپ کو کون سا حصہ ملنا ہے. اگر باپ کے ساتھ میت کا بیٹا یا پوتا یا نیچے تک موجود ہو تو باپ کو کل مال کا چھٹا حصہ ملے گا. اگر باپ کے ساتھ میت کی صرف بیٹی یا پوتی یا نیچے تک یعنی پر پوتی وغیرہ موجود ہو تو باپ کو کل مال کا چھٹا حصہ ملنے کے ساتھ بطور عصبہ ما بقیہ مال بھی ملے گا. اگر میت نے کوئی نرینہ یعنی میل اور مؤنث یعنی فیمیل اولاد نہیں چھوڑی تو باپ صرف عصبہ ہوگا اور ذوی الفروض کو ان کا مقرر حصہ دینے کے بعد ما بقیہ کل مال باپ کو ملے گا. دادا کی 4 کنڈیشنز ہیں. اگر میت کا باپ موجود ہو تو میت کے دادا کو وراثت نہیں ملے گی. اگر میت کا باپ موجود نہ ہو اور دادا کے ساتھ میت کی نرینہ اولاد ایک یا ایک سے زائد موجود ہو تو میت کے دادا کو چھٹا حصہ ملے گا. اگر میت کا باپ اور نرینہ اولاد موجود نہ ہو اور دادا کے ساتھ میت کی ایک یا ایک سے زائد مؤنث اولاد موجود ہو تو میت کے دادا کو چھٹا حصہ ملے گا اور بطور عصبہ کہ ما بقیہ مال بھی ملے گا. اگر میت کا باپ اور اس کی نرینہ یا مؤنث اولاد موجود نہ ہو تو دادا صرف عصبہ ہوگا اور ذوی الفروض کو ان کا مقرر حصہ دینے کے بعد ما بقیہ کل مال دادا کو ملے گا. اب ایک ایکسیپشنل کیس ہمارا آ جاتا ہے باپ اور دادا میں فرق. باپ اور دادا کے درمیان ان حالتوں میں فرق ہے. اگر میت کا باپ موجود ہو تو دادی محروم ہو جاتی ہے اور اگر دادا موجود ہو اور میت کی ماں نہ ہو تو دادی وارث ہوگی. حضرت صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دادا کی موجودگی میں حقیقی اور الاتی یعنی باپ شریک بہن بھائی وارث ہوتے ہیں جبکہ باپ کی موجودگی میں وارث نہیں ہوتے. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک باپ اور دادا دونوں کی موجودگی میں حقیقی اور الاتی بہن بھائی وارث نہیں ہوتے، محروم ہو جاتے ہیں. اگر میت نے زوجین میں سے کسی ایک کو اور ماں باپ کو چھوڑا ہے تو ماں کو عہد الزوجین کو حصہ دینے کے بعد ماں بقیہ مال کا 1/3 ملے گا. اور اگر عہد الزوجین کے ساتھ ماں اور دادا کو چھوڑا ہے تو حضرات طرفین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ماں کو کل مال کا سدس ملے گا اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں صورتوں میں ماں کو ماں بقیہ کا سدس ہی ملے گا. اقیافی یعنی ماں شریک بھائی بہنوں کی 3 حالتیں ہیں. اگر اقیافی بھائی یا بہن ایک ہو تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا. اگر اقیافی بھائی یا بہن ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو ثلث یعنی تہائی حصہ ملے گا. اگر میت کا لڑکا یا لڑکی پوتا یا پوتی نیچے تک یا باپ دادا میں سے کوئی موجود ہو تو اقیافی بھائی اور بہن محروم ہو جائیں گے، ان کو ترکے میں سے کچھ نہیں ملے گا. اقیافی بھائی بہنوں میں وراثت کی تقسیم للذکر مثل حظ الانثیین کے قاعدے پر نہیں ہوتی. اس میں مرد اور عورت سب برابر حصے کے حقدار ہوتے ہیں. اب للذکر مثل حظ الانثیین کا کیا مطلب ہے یہ سمجھ لیجیے، یعنی عورت کے کمپیئر میں مرد کا حصہ ڈبل ہوگا. اب ہمارا 4تھ جو حقدار تھا میل میں وہ تھا شوہر. شوہر کی 2 کنڈیشنز ہیں. اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو تو شوہر کو نصف ملے گا. اگر لڑکا یا لڑکی پوتا یا پوتی نیچے تک کوئی اولاد ہو تو شوہر کو 1/4 حصہ ملے گا. اب ہم جان لیتے ہیں وارث عورتوں کے احوال. بیوی، جس میں پہلا پوائنٹ تھا بیوی کس کنڈیشن میں کتنے کی حقدار ہوگی. بیوی کی 2 کنڈیشنز ہیں. اگر لڑکا یا لڑکی پوتا یا پوتی نیچے تک کوئی اولاد نہ ہو تو بیوی کو 1/4 ملے گا چاہے بیوی ایک ہو یا زیادہ. اگر لڑکا یا لڑکی پوتا یا پوتی نیچے تک کوئی اولاد ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا چاہے بیوی ایک ہو یا زیادہ. حقیقی بیٹی کی 3 کنڈیشن ہے. اگر صرف ایک بیٹی ہو اس کے ساتھ کوئی نہ ہو تو اس کو آدھا حصہ ملے گا. اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں اور اس کے ساتھ کوئی بیٹا نہ ہو تو بیٹیوں کو 2/3 ملے گا جس کو برابر برابر تقسیم کر لیں. اگر بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی ہو تو وہ بیٹی کو عصبہ بنا دے گا اور پورا ترکہ یا ذوی الفروض کو ان کا حصہ دینے کے بعد ما بقیہ مال للذکر مثل حظ الانثیین کے اعتبار سے تقسیم ہوگا. پوتیوں کو کس کنڈیشن میں کتنی پراپرٹی ملے گی. اگر حقیقی بیٹی موجود نہ ہو اور صرف ایک پوتی ہو تو اس کو نصف ملے گا یعنی آدھا. اگر حقیقی بیٹی موجود نہ ہو اور ایک سے زیادہ پوتی موجود ہوں تو پوتیوں کو 2/3 ملے گا جس کو برابر تقسیم کر لیں گی. اگر حقیقی بیٹی موجود ہو تو پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا. اگر ایک سے زیادہ حقیقی بیٹیاں موجود ہوں تو پوتیاں محروم ہو جائیں گی، ان کو کچھ نہیں ملے گا. اگر پوتیوں کے ساتھ ان کے برابر یا نیچے کے درجے میں کوئی پوتا موجود ہو تو وہ پوتا ان پوتیوں کو عصبہ بنا دے گا اور ذوی الفروض کو ان کا مقرر حصہ دینے کے بعد ما بقیہ مال ان کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کے اعتبار سے تقسیم ہوگا. اگر میت کا بیٹا موجود ہو تو پوتیاں اور پوتے سب محروم ہو جائیں گے، ان کو کچھ نہیں ملے گا.
اب حقیقی بہنیں یعنی ریئل سسٹر کو کس کنڈیشن میں کتنا حصہ ملے گا؟ اگر حقیقی بہن ایک ہو تو اس کو نصف ملے گا، اگر حقیقی بہنیں ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو سلسان 2/3 ملے گا، جس کو برابر برابر تقسیم کر لیں گی۔ اگر حقیقی بہنوں کے ساتھ حقیقی بھائی بھی ہو تو یہ بہنیں عصبہ بن جائیں گی اور ان کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کے اعتبار سے ترکہ تقسیم ہوگا۔ اگر حقیقی بہنوں کے ساتھ میت کی بیٹی یا پوتی بھی ہو تو یہ حقیقی بہنیں عصبہ مال غیر ہو جائیں گی اور بیٹی و پوتی کو ان کا حصہ دینے کے بعد ما بقیہ مال حقیقی بہنوں میں تقسیم ہوگا۔ اگر میت کا بیٹا، پوتا، باپ، دادا میں سے کوئی بھی ہو موجود تو پھر یہ حقیقی بہنیں اور بھائی محروم ہو جائیں گے اور ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ الاتی یعنی باپ شریک بہنوں کی کنڈیشنز۔ الاتی بہن ایک ہو اور کوئی حقیقی بہن نہ ہو تو اس کو نصف ملے گا۔ الاتی بہنیں ایک سے زیادہ ہوں اور کوئی حقیقی بہن نہ ہو تو ان کو 2/3 ملے گا۔ الاتی بہن کے ساتھ اگر میت کی ایک حقیقی بہن بھی ہو تو اس کو 1/6 حصہ ملے گا، چاہے الاتی بہن ایک ہو یا زیادہ۔ الاتی بہنوں کے ساتھ اگر 2 حقیقی بہنیں ہوں تو الاتی بہنیں محروم ہو جائیں گی اور ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ الاتی بہنوں کے ساتھ اگر الاتی بھائی بھی ہوں تو الاتی بہنیں عصبہ بالغیر ہو جائیں گی۔ اگر ذوی الفروض موجود ہوں تو ذوی الفروض کو ان کا حصہ دینے کے بعد ما بقیہ مال، اور اگر ذوی الفروض موجود نہ ہوں تو پورا ترکہ للذکر مثل حظ الانثیین کے اعتبار سے الاتی بھائی بہنوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ میت کی بیٹیوں یا پوتیوں کی موجودگی میں الاتی بہنیں عصبہ مال غیر ہو جائیں گی اور بیٹیوں کو ان کا حصہ دینے کے بعد ما بقیہ مال الاتی بہنوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ میت کے بیٹے پوتے یا باپ دادا کی موجودگی میں الاتی بہنیں محروم ہو جائیں گی۔ حقیقی بھائی کی موجودگی میں بھی الاتی بھائی بہن محروم ہو جائیں گے۔ حقیقی بہن جب عصبہ بن رہی ہو تو اس کی موجودگی میں بھی الاتی بہنیں محروم ہو جائیں گی۔ اب ماں کو کس کنڈیشن میں کتنی پراپرٹی ملے گی؟ ماں کی 3 کنڈیشنز ہیں۔ اگر ماں کے ساتھ میت کا لڑکا، لڑکی یا لڑکے کی اولاد یعنی پوتے پوتیاں نیچے تک ہوں یا کسی طرح کے بھی حقیقی الاتی یا خیافی بھائی بہن 2 یا اس سے زیادہ ہوں تو ماں کو 1/6 حصہ ملے گا۔ اگر ماں کے ساتھ میت کی کوئی اولاد نہ ہو اور نہ ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں تو ماں کو کل مال کا ثلث ملے گا۔ اگر ماں کے ساتھ میت کی کوئی اولاد نہ ہو اور نہ ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں لیکن زوجین میں سے کوئی ایک ہو تو احد الزوجین کو ان کا حصہ دینے کے بعد ماں کو ما بقیہ مال کا ثلث ملے گا۔ اب جدہ صحیح کی 2 حالتیں ہیں یعنی گرینڈ پیرنٹس کی۔ جدہ صحیح یعنی جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں جد فاسد کا واسطہ نہ ہو، چاہے ایک ہو یا ایک سے زیادہ، اور وہ ایک ہی درجے کی ہوں تو اس کو 1/6 حصہ ملے گا۔ جدہ ان 4 صورتوں میں محروم ہو جاتی ہے۔ ماں کی موجودگی میں ہر طرح کی جدات محروم ہو جاتی ہے۔ باپ کی موجودگی میں باپ کے رشتے والی جدات محروم ہو جاتی ہیں۔ ماں کے رشتے والی جدات جیسے نانی محروم نہیں ہوتی۔ دادا کی موجودگی میں وہ جدات محروم ہو جاتی ہیں جو دادا کے واسطے سے ہیں، مثلا دادا کی ماں دادا کی وجہ سے محروم ہو جائے گی لیکن دادی یعنی دادا کی بیوی دادا کی وجہ سے محروم نہیں ہوگی۔ اسی طرح پر دادا کی وجہ سے پر دادا کی ماں محروم ہو جائے گی لیکن پر دادی محروم نہیں ہوگی۔ قریب والی دادی دور والی دادی کو محروم کر دیتی ہے، چاہے قریب والی دادی وارث بن رہی ہو یا وارث نہ بن رہی ہو۔ حمل یعنی پریگننٹ لیڈی کے لیے کیا حصہ ہے؟ حمل کی میراث کیا ہے؟ حمل کو میراث ملنے کے لیے ضروری ہے کہ بچہ زندہ پیدا ہو جائے۔ اگر مرا ہوا پیدا ہوا تو اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ مورث کی موت کے وقت حمل یقیناً پیٹ میں موجود ہو، بچہ اکثر مدت یعنی 2 سال کے اندر پیدا ہو گیا ہو۔ یہ تھی وہ کنڈیشنز جن میں اسلام کے اکارڈنگ پراپرٹی ڈسٹریبیوشن ہوگا۔ اس کے علاوہ بچہ اگر خنثی یعنی کہ ہجڑا ہو تو اس کی کیا کنڈیشن ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی اس سے ریلیٹڈ جو اور پوائنٹس ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو میں پراپرٹی ڈسٹریبیوشن اکارڈنگ ٹو اسلام پارٹ 2 میں شیئر کیے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔